خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے مبارک کے صدقے مریضوں کو صحتیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاضرین کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، روز جمعہ روز عبادت الہی ہے، اور روز جمعہ جب ماہ مبارک رمضان میں ہو تو اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی وہ خاص نعمت ہے جس نعمت کا ہم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ ماہ مبارک رمضان کا حق ادا اس وقت ہوگا کہ جب اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ماہ مبارک رمضان کو برگزار بھی کریں، اور ماہ مبارک رمضان میں وہ اعمال بجا لائیں اور ویسے اعمال بجا لائیں اور اسی خلوص کے ساتھ اعمال بجا لائیں جیسا خلوص، جیسا عمل اہل بیت نے اپنے مومن سے چاہا ہے۔ اس وقت حق ادا ہوگا ماہ مبارک رمضان کا۔ یہ حدیث بارہا میں نے مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ائمہ کا یہ وتیرہ تھا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تو رمضان المبارک کا استقبال ایسے کرتے جیسے گھر میں دلہن آتی ہے، اور جب ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہوتا تو رمضان کو وداع ایسے کرتے جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے، اور ائمہ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں اس کو وداع کرتے ہوئے گریا کرتے، روتے کہ اللہ کی اس قدر عظیم نعمت جو ہمارے شامل حال تھی اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان آج 23 رمضان ہے، روز جمعہ ہے، اور آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص پہلے 2 عشروں میں اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی برکتوں سے محروم رہا ہے، وہ یہ عشرہ اس عشرے سے محروم نہ رہے، بلکہ ان رحمتوں سے استفادہ کرے، ان برکتوں سے استفادہ کرے جو رحمتیں اور برکتیں اللہ نے اس مہینے میں مومن کے شامل حال کی ہیں۔ اس مہینے کا حق ادا کریں، اور روایات کے مطابق ماہ مبارک رمضان انسان کی تربیت کا مہینہ ہے، انسان کی روح میں طاقت دینے کا مہینہ ہے۔ عام زبان میں کہا جائے کہ انسان کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کو قوت دینے کے لیے آیا ہے، نفسانی قوت بھی دیتا ہے، جسمانی قوت بھی دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، انسان روزہ رکھے ماہ مبارک رمضان میں۔ اور ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی عظمت روزے کی وجہ سے نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی عظمت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پہلی چیز جو اللہ نے رمضان المبارک کے متعلق ذکر کی وہ قرآن کا نزول ہے۔ روزہ اس مہینے کا ادب ہے، اس مہینے کا واجب عمل ہے، لیکن اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اور لوگوں کے لیے نازل کیا۔ نازل کا مطلب، نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کتاب اللہ نے نیچے بھیج دی، کتابی شکل میں قرآن تھا اور آسمان سے حضرت جبرائیل کو کہا کہ یہ کتاب لے جاؤ اور نبی کے حوالے کر دو، یہ نزول نہیں ہے۔ نزول کا مطلب جو اکثر مفسرین شیعہ نے، مفسرین قرآن نے جو بیان کیا ہے، نزول یعنی وہ کلام جو انسان کی دسترست میں نہیں تھا، انسان کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور خدا نے اس کتاب کو انسان کے لیے سمجھ کے لیے مقرر کر دیا، اور انسان کے لیے اس طرح اس کو آسان کر دیا کہ انسان اس کتاب کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، یعنی انسان کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ قرآن کو انسان کے لیے قابل فہم بنانا یہ نزول قرآن ہے۔ اکثر مفسرین قرآن نے یہی مطلب کیا ہے نزول کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اوپر سے نیچے آ گیا، ہاں حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے، لیکن نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے قرآن قابل فہم ہو جائے، قابل سمجھ ہو جائے، انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہو۔ یہ ماہ قرآن ہے، اس مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایام شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، اور ان شہادت کے ایام میں ہمیں ویسا ہی حق ادا کرنا چاہیے امیر المومنین کی ذات کا جو ایک مومن کے شایان شان ہے، کہ علی جو شیعوں کا رہبر ہے، شیعوں کا امام ہے، شیعوں کا قائد ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے، ایک شیعہ کو اپنی زندگی اپنے امام کے مطابق گزارنی چاہیے، اپنے امام کے نقش قدم کے مطابق گزارنی چاہیے۔
وہ انسان جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتا ہو لیکن اس کا طرز زندگی آئمہ کی طرز زندگی سے مشابہت نہ رکھتا ہو اور اس کا طرز زندگی آئمہ کی طرز زندگی سے مختلف ہو، یہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ آئمہ کی بارگاہ میں اکثر جب کوئی شخص آ کے کہتا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو بعض اوقات آئمہ اس کو ڈانٹ دیتے کہ شیعہ مت کہو اپنے آپ کو تم محب کہو۔ شیعہ بہت بڑا رتبہ ہے ایک انسان کے لیے۔ پوچھا کیا رتبہ ہے؟ فرمایا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، ہماری غمی میں غم ہو جائے، غمگین ہو جائے، جو ہماری رضا پر راضی ہو جائے وہ شیعہ ہے، جو ہمارے نقش قدم پر چل کر ہماری طرز زندگی اپنائے وہ شیعہ ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں نا، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یعنی علی کا طرز زندگی جو اپنائے گا اس نے منافقت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منافقت علی کے طرز زندگی سے ڈرتی ہے، آئمہ کے طرز زندگی سے ڈرتی ہے۔ آج یہ ایام امیر المومنین کے ساتھ ایام ہیں، اور ان ایام میں امیر المومنین کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وقت کم ہے۔ امام علی علیہ السلام امیر المومنین نے جب ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے امام پر ضرب چلائی، تو اس وقت ضرب چلانے کے بعد جب امیر المومنین کو گھر لایا گیا تو امیر المومنین نے امام حسن و حسین کے سامنے اپنی وصیت پیش کی۔ یہ وصیت صرف امام حسن و حسین کے لیے نہیں تھی، بلکہ خود اسی وصیت میں امام نے فرمایا کہ یہ میری وصیت تم دونوں کے لیے ہے، میری آل اولاد کے لیے ہے، اور جہاں تک میرے شیعہ ماننے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ میرا وصیت نامہ ہے۔ بس وصیت یہ خاص امام حسن و حسین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام شیعہ جہان جو اس کائنات میں جو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، امیر المومنین کی وصیت یہ سب ان تمام لوگوں کے لیے موجود ہے۔ اس کے کوشش کروں گا چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن وصیۃ لہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ جب ابن ملجم نے امیر المومنین کو ضرب لگائی تو امیر المومنین نے امام حسن و حسین کے سامنے یہ وصیت پیش کی۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ۔ امام حسن و حسین کو جو پہلی وصیت کی، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ وصیت امام حسن حسین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام پیروکاران امیر المومنین کے لیے یہ وصیت ہے۔ امیر المومنین پہلی وصیت فرما رہے ہیں اپنے شیعوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو کہ اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھنا، تقوی الہی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، بلکہ تقوی الہی کو اپنے کردار میں اپنانا۔ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا، اور دنیا سے دور رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، دنیا کی خواہشات اپنے دل میں نہ رکھنا۔ امیر المومنین امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں کہ ایک تقوی الہی رکھنا، دنیا کی خواہشات اپنے دل میں نہ بسنے دینا۔ وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا قَأْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمَا۔ فرمایا اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے رہ جائے اور وہ چیز تمہیں نہ مل سکے تو اس کے نہ ملنے پر تم افسوس نہ کرنا کہ یہ دنیا کی وہ شے تمہیں نہیں ملی، وہ نعمت تمہیں نہیں ملی، بلکہ جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں مل گئیں ان پر شکر ادا کرنا، اور جو نعمتیں نہیں ملی ان پر افسوس نہیں کرنا، دنیا کے خواہش مند نہیں بننا۔ فرمایا وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ اے میرے بچوں، اے میرے مومنوں، اے میرے پیروکاروں، قولاً بالحق، جب بھی منہ سے بات کرنا حق کی بات کرنا، نہ حق بات کبھی نہ کرنا۔ یہ اپنے شیعوں کو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اپنی آل اولاد کو امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، جب اپنے منہ سے کوئی جملہ ادا کرنا تو حق کے سوا کوئی جملہ ادا نہ کرنا۔ یہ وصیت ہے امیر المومنین کی اپنے شیعوں کے لیے۔ اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں تقوی الہی جو پہلی وصیت کی امیر المومنین نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہر مومن اپنے آپ کو پرسے، اپنا حساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ تقوی الہی کے معاملے میں آج کہاں کھڑا ہوں۔ دنیا سے خواہش مند نہ ہونے کی بات کی امیر المومنین سے کہ دنیا کی خواہش نہ کرنا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ فرمایا کہ خواہشات اگر دنیا کی نہیں ملی تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم افسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، اور جب بھی منہ سے بات کرنا حق کی بات کرنا۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا ہم زبان سے بات کرتے ہوئے حق کی بات کرتے ہیں، یا اس زبان سے، جس زبان سے نعرہ حیدری نکلتا ہے، علی کا نام نکلتا ہے، کیا اس زبان سے ناحق باتیں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ امیر المومنین فرماتے جب زبان کھولنا تو حق کی بات کرنا، وَقَوْلًا بِالْحَقِّ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب کوئی عمل کرنا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔
اجر و ثواب کے لیے عمل کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرنا۔ اب اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے اعمال ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، خطبہ شعبانیہ میں، احادیث میں بیان کیے ہیں، صدقہ دیا جائے، مومن کو افطاری کرائی جائے، عبادات کی جائیں، روزے رکھے جائیں، نماز پڑھی جائے، مستحب نمازیں پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، بہت سارے اعمال ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، جو اللہ کی خوشنودی جس عمل میں نہیں تھی۔ روایات میں ہے کہ جو عمل انسان 99% اللہ کی خاطر کرے اور 1% اس میں ریاکاری ہو، وہ 99% بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے دیے ہوئے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے کیے ہوئے انفاق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے رکھے ہوئے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے بندے کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ خالص کتنا ہے۔ فرمایا وَقَوْلًا بِالْحَقِّ وَعْمَلًا لِلْأَجْرِ، اور جب بھی کوئی کام کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالم کے ساتھ ہمیشہ خشونت اختیار کرنا اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اس کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کی حمایت میں قیام کرنا۔ یہ امیر المومنین اپنی آل کو، اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کو وصیت کر رہے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع القدس، آج کے دن پورے دنیا میں پیروکاران امیر المومنین، پیروکاران قرآن اس دن کو فلسطین کی حمایت کے طور پر مناتے ہیں، ان مظلوم مومنین کے لیے مناتے ہیں۔ خاص نہیں ہے یہ دن فلسطین کے مومنین کے لیے، فلسطین کے مسلمین کے لیے، ان مظلوم قوم، اس مظلوم قوم کے ساتھ یہ دن خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دن تمام دنیا میں جہاں جہاں کوئی مظلوم موجود ہے، یہ دن، اس دن میں ان تمام مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ مظلوم کشمیر میں ہو، چاہے وہ مظلوم فلسطین میں ہو، چاہے وہ مظلوم یمن میں ہو، چاہے وہ مظلوم بھارت میں ہو۔ بھارت کے اندر اس وقت مسلمانوں پر جتنے ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میڈیا دیکھیں، چند افراد ہندوتوا کے نام پر، گائے کاٹنے کے نام پر مسلمان کو آ کر ڈنڈے اور لاٹھیاں مار مار کے اس کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ دن صرف فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ خاص ہے، اور ظالم کے خلاف نکلنے کا یہ دن ہے۔ امیر المومنین اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب بھی قیام کرنا، ظالم کے خلاف قیام کرنا اور مظلوم کی حمایت میں قیام کرنا۔ فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، فرمایا کہ یہ میری وصیت تم دونوں کے لیے ہے اور میری ساری اولاد کے لیے ہے۔ اولاد امیر المومنین صرف اہل بیت اطہار ہی نہیں بلکہ تمام سادات جو آج کے زمانے تک موجود ہیں، یہ سب امیر المومنین کی اولاد ہیں۔ امیر المومنین اپنی اولاد کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ میری وصیت تم دونوں کے لیے بھی ہے اور میری ساری اولاد کے لیے بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ جہاں تک میری یہ بات پہنچے گی ان تمام مومنوں کے لیے بھی میری وصیت ہے۔ بے تقوی اللہ و نظم امرکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو، زندگی گزارنے کے طریقے کو منظم بناؤ، وقت کی پابندی کرو، وقت پہ اٹھو، وقت پہ کھاؤ، وقت پہ سو، اپنی زندگی کو منظم بناؤ، بے نظم زندگی نہ بناؤ۔ بے نظم زندگی جانوروں کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں ہوتی۔ دین نے، آئمہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ اپنی زندگی میں نظم و انضباط قائم کرو، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اور دیگر شعبۂ زندگی کے اندر انسان اپنی زندگی کے اندر نظم قائم کرے۔ فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امیر المومنین اپنے مومنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنوں کے ساتھ جھگڑے نہ کرنا، اپنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرنا، اپنوں کے ساتھ قطع رحم نہ کرنا۔ آج دیکھیں دو مومن ہیں، دونوں علی کا نام لیتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دو بھائی ہیں، دونوں علی کا نام لیتے ہیں، دونوں شیعہ ہیں، ایک دوسرے کی شکل، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یہ دونوں غلط کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو مومن ہے، جو علی کا پیروکار ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اس کی علامت ہے یہ ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ایک جا ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اس کے اندر شدت ہوتی ہے لیکن آپس میں مومنین کے ساتھ وہ نرم ہوتا ہے۔ وَصِلَاحِ بَيْنِكُمْ، فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّاكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپس میں صلہ رحمی کرنا، کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّاكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے تمہارے جد رسول اکرم سے یہ سنا تھا، یقول الصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مومنین کے درمیان صلح کرنا، صلہ رحمی کرنا نماز اور روزے سے افضل ہے۔
آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا، آپس میں صلح کرنا، مومن کی مومن کے ساتھ صلح کروانا نماز اور روزے سے افضل ہے۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ فی الایتام، اللہ سے ڈرو، یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کے مسئلے میں ظلم نہ کرنا، ناحق کام نہ کرنا، یتیموں کی ہمیشہ فکر کرنا۔ رسول اکرم کی حدیث آپ سب نے، بچوں کے نصاب میں یہ حدیث موجود ہے، سب نے سنی ہوئی ہے اسٹیجوں سے، ممبروں سے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں جس شخص نے اس دنیا میں یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، بروز قیامت میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا وہ انسان جو اس دنیا کے اندر یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا۔ خطبہ شعبانیہ میں حضور نے فرمایا یتیموں پر رحم کرو، یتیموں سے محبت کرو، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں پر سیاست نہ کرو، یتیموں کے نام پر فنڈ اکٹھے کر کے اپنے پیٹ میں نہ ڈالو، یتیموں پر رحم کرو۔ آج آپ دیکھیں ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، پاکستان کہاں جا پہنچا ہے، آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں، جہاں کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اب امیر المومنین حقوق بتا رہے ہیں معاشرے کے، اللہ فی الایتام ولا تغبوا افواہہم۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دور میں یتیم بھوکے مر جائیں۔ حسن و حسین کو فرما رہے ہیں، اپنے مومنوں کو فرما رہے ہیں، اپنے شیعوں کو فرما رہے ہیں کہ تم زندہ ہو اور یتیم بھوکے مر جائیں تو تم اس شرم سے ڈوب مرنا کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا سو جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یتیموں کا خیال کرنا۔ فرمایا واللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیئوا بحضرتکم، اور خیال رکھنا کہ تمہاری زندگی میں یتیم برباد نہ ہو جائیں، تم بھی زندہ ہو اور یتیم برباد ہو جائیں، یہ کام نہ کرنا۔ علی اس کام کو برداشت نہیں کرے گا، اس قدر یتیم کی پرورش کا سبق دیا گیا۔ فرمایا اللہ فی جیرانکم، حقوق بتا رہے ہیں امیر المومنین، فرمایا یتیموں پر شفقت کرنا، اللہ جب 2 مرتبہ یہ اس طرح کی قسم آ جائے واللہ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اس بات پر بہت تاکید کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین نے 2 دفعہ فرمایا واللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسایوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمسایوں کے حقوق کو ضائع نہ کرنا۔ تمہارے ہمسائے میں کوئی غریب ہے اور رات کو بھوکا سو گیا ہے، تم مومن نہیں ہو، تمہارے اندر ایمان کامل نہیں ہوا، تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے، تمہارے ہمسائے کے پاس رزق نہیں ہے، گھروں میں کھانے پکتے ہیں اور اس قدر پکتے ہیں کہ پھر بچ جاتے ہیں اور باہر گلیوں میں پھینکنے پڑتے ہیں، اور اس انسان کو شرم نہیں آتی جس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، خود اتنا کھانا کھاتا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، گھر والوں کو بھی بھرتا ہے، ضائع بھی کرتا ہے، اسراف بھی کرتا ہے، لیکن ہمسایوں کا خیال نہیں کرتا۔ ہمسایوں کا خیال صرف کھانا کھلانے میں نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہمسایوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ ہمسایہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، ہمسایہ بیمار ہے اپنے گھر میں لاؤڈ سپیکر میں گانے نہ چلاؤ، ویسے بھی حرام ہے، کوئی نوحے نہ چلاؤ کہ اس کو تکلیف نہ ہو، آپ نے گھر میں نوحے چلائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمسایہ آپ کا مریض ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کا نوحہ چلانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت چلائی ہے اونچی آواز میں، جس سے ہمسایہ مریض ہے اور اس کی مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آپ کا قرآن کی تلاوت چلانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہمسایوں کے حقوق بتائے، اور کئی حقوق ہیں ہمسایوں کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ۔ فرمایا نبی اکرم نے ہمسایوں کے متعلق اتنی تاکید کی کہ ہم اس چیز پر سوچنا ہم نے شروع کر دیا کہ شاید ہمسایوں کو وراثت نہ دینی پڑ جائے، شاید ان کا وراثت میں حق نہ آ جائے، اس قدر ہمسایوں کے حقوق بتائے حضور نے کہ ہمسایوں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، فرمایا قرآن کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے۔ یہ بہت بڑے جملے ہیں امیر المومنین کے، شیعہ قوم کے لیے سوال نشان ہے۔ قرآن ہمارا قرآن ہے، قرآن کی صحیح سمجھا ہی ہم نے ہے، تشیع نے جو تفسیر قرآن پیش کی ہے وہ بے مثل و مثال ہے۔ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، مومن کی ہدایت کے لیے ہے، اور مومن قرآن سے ہدایت لیتا ہی نہیں ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ قرآن سے استخارے کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ قرآن سے قسمیں کھاتا ہے، لیکن قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے مومن سے، وہ مومن وہ ہدایت نہیں لیتا۔ امیر المومنین امام حسن و حسین کو وصیت کر رہے ہیں، اپنی آل اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے مومنوں کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے شیعوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے سے
کوئی تم سے پہلے سبقت لے جائے، کوئی تم سے زیادہ قرآن پر عمل کر رہا ہو، ایسا نہ ہو تم قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنا، تم قرآن میں عمل کرنے میں سب پر سبقت لے جانا۔ فرمایا واللہ واللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، اللہ اللہ نماز کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ یہ دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ فرمایا واللہ واللہ فی بیت ربکم، اللہ کی قسم اللہ کے گھر کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو مسجدوں کو خالی نہ کرنا۔ امیر المومنین اپنی اولاد کو فرما رہے ہیں کہ تم زندہ ہو اور تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں، یہ کام نہ کرنا۔ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے مسجدیں آباد ہوں، تمہارے مراکز آباد ہوں۔ اب دیکھیں یہ ساری وصیت جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، ان میں سے کتنی چیزوں پر ہم نے عمل کیا؟ امیر المومنین اپنے شیعوں کو وصیت کر رہے ہیں، ہم سب کو وصیت کر رہے ہیں۔ یہ وصیت ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب معاشرتی رویوں میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح زندگی میں ہم کیا امیر المومنین کی وصیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ فرمایا ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑی بات کی امیر المومنین نے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کی حمایت کرنا بہت ضروری ہے۔ تشیع کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیشہ تشیع مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تشیع کبھی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ جو ظالم ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو ظالم ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے مظلوم کی حمایت نہیں کی، ظالم کے خلاف بھی کھڑے نہیں ہوئے، تو تم مظلوم کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ مثلا آج کے زمانے میں ایک چیز جو عام غلط، یہ غلط نظریہ ہے اور دین اور قرآن کے مطابق یہ عین غلط ہے، تباہ کن اور گمراہ کن نظریہ ہے کہ آپ کو کیا مقصد ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم پر ظلم ہوتا رہے، آپ کو کیا حق ہے بولنے کا؟ آپ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھو۔ والدین بچوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرو، آپ مظلوم کے بارے میں بات نہ کرو، آپ اپنے کام سے کام رکھو، آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، یہ بات کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ان پر بھی اللہ کی لعنت، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا لعن اللہ ہو، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اہل بیت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور چپ رہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ کی ان لوگوں پر بھی لعنت۔ جو ظلم کرتے رہے، جو قتل کرتے رہے، ان پر بھی لعنت، اور جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، مظلوم کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے، ان پر بھی لعنت۔ یہ لوگ بری و ذمہ نہیں ہیں۔ جو ظلم کے خلاف قیام نہ کرے یہ مظلوم کا، ظالم کا ساتھی سمجھا جائے گا، یہ مظلوم کا مخالف سمجھا جائے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ لاہور میں جمعۃ الوداع القدس کی ریلی نکلنی تھی، اور امام جمعہ جب نماز جمعہ جب ختم ہوئی تو چند بیدار اور غیور نوجوانوں نے القدس کی ریلی کا آغاز کیا، تو اندر موجود مولانا نے اعلان کیا یہ جو باہر نوجوان ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے ہماری، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ کیا آپ حسین کے ماننے والے نہیں ہو؟ کیا امام حسین اور ائمہ نے یہ نہیں بولا کہ مظلوم چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر علی کی حکومت میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کوئی پازیب اتار لے، علی کی فوج کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کہ علی کی حکومت ہو اور ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کوئی پازیب اتار پر اس پر ظلم بھی کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ائمہ کی یہ سیرت رہی ہے، اہل بیت کی یہ سیرت رہی ہے۔ اہل بیت اطہار نے، رسول اکرم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، تو انسان کا کتنا مرتبہ ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ آج القدس ریلی ہے، آپ سب نے حسینی ہونے کا ثبوت دینا ہے، کربلائی ہونے کا ثبوت دینا ہے، کوفی ہونے کا ثبوت نہیں دینا۔ کوفیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب حضرت مسلم ابن عقیل نے مسجد میں آ کر نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، پیچھے لوگ مسجد کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب وقت کارزار کا وقت آیا تو حضرت مسلم کو چھوڑ کر تنہا کر دیا۔ پچھلے جمعۃ الوداع کو میں نے یہ چیز مشاہدہ کی تھی کہ اڈے تک الحمدللہ سارے مومنین جاتے ہیں، لیکن اڈے پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں 10 مومنین کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ سب سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اس روزے کی حالت میں، اس پیاس کی حالت میں حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ اس نے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں حق کی آواز اٹھائی،
اور ظالم کے خلاف قیام سے نہیں رکے. ہم بھی اسی امام کے ماننے والے ہیں. خدا را اس جلوس کو، اس ریلی کو، اس کا مقصد صرف اور صرف مظلوم کی حمایت ہے، صرف اور صرف ظالم کے خلاف قیام ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہمارا نکلنا یہ ثبوت ہے. میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف آخری جملہ. جب اس چڑیا سے پوچھا گیا فرشتے نے کہ تو نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہے، تیرے منہ میں جو پانی کا قطرہ ہے، کیا اس پانی کے قطرے سے نمرود کی آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں، یہ آگ نہیں بجھے گی. کہا کیوں جا رہی ہو پھر یہ پانی کا قطرہ جب اس پانی کے قطرے میں اثر ہی نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں جو آگ بجھانے والے تھے، آگ لگانے والے نہیں تھے. بے شک ہمارے احتجاج سے وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنا نام ظالم کے خلاف لکھوائیں، ہم اپنا نام مظلوم کی حمایت میں لکھوائیں. یہ دین ہے، یہ دین کربلا ہے، یہ دین، یہ درس قرآن ہے، یہ درس کربلا ہے، یہ درس اہل بیت ہے جس پر چلنے کے لیے اہل بیت اطہار نے ہمیں ہدایت کی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز عصر کے فوراً بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد سلام جیسے ہی ختم ہوگا تمام مومنین ڈیلی میں شریک ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر.